اور گھر والا بھی دیا تو کیسا دیا جیسا دنیا کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے رمضان کی گھڑیاں ہمیں دی ہیں. قریب اب 11 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے. ہم ان کی قدر کرنے والے بنے، ان گھڑیوں کی قدر کرنے والے بنے. اس میں ایک خاص طور پر دوستو ایک درخواست ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھنا ایک جرم ہے. رمضان میں روزہ نہ رکھنا ایک جرم ہے، لیکن علل اعلان کھلم کھلا کھانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے. یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے اول تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر اس فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے ایسا تو نہ کرے کہ کھلم کھلا ہم ماوے کھائے، چائے پیے. ایسی تو بے حرمتی رمضان کی نہ کرے. جب تک گندا پانی نالیوں کے اندر بہتا رہتا ہے، گٹروں کے اندر بہتا رہتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سب کو معلوم ہے گندا پانی ہے، وہ گندی نالیوں میں بہے گا، گٹر میں بہے گا. لیکن اگر وہی پانی روڈ پر آ جائے، وہی پانی محلے کے اندر آ جائے، شور مچ جاتا ہے. صفائی کرنے والے کو بلاؤ، گندگی پھیل گئی، گندا پانی پھیل گیا. میرے محترم دوستو بزرگوں، جب تک انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت درگزر کرتے ہیں. میرا بندہ ہے، غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جب گناہ کھلم کھلا ہونے لگتے ہیں، تب اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے اور اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے ایسی حرکت نہ کریں. کرنے والا ایک ہو جس کی پاداش پہ پوری قوم کو سزا بھگتنی پڑے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھداری نصیب فرمائے اور سمجھ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں مغفرت کے واسطے دیا، اور مغفرت کے اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا دیے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کتنے بہانے بنائے؟ اللہ نے 12 بہانے بنائے کہ اس بہانے میں فٹ نہ ہو میرا بندہ تو دوسرا بہانہ، دوسرے بہانے میں فٹ نہ ہو تو تیسرا بہانہ. 12 بہانوں کے کھانے اللہ پاک نے اور کھاکے بنا دیے کہ کسی نہ کسی کھاکے میں، کسی نہ کسی کھانے میں میرا ایمان والا بندہ فٹ ہو جائے اور میرے محبوب کی امت کو میں معاف کر دوں. تو 12 بہانے اللہ رب العزت نے بنائے. سب سے پہلا بہانہ اللہ پاک نے بنایا وہ یہ کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کی ٹیم لے کر جاؤ، فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ، اور کیا کرو؟ سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ یہ مومنوں کے روزوں کو خراب نہ کرے، مومنوں کی عبادتوں کو خراب نہ کرے. پہلا اللہ پاک نے مغفرت کا ایک ذریعہ بنایا، بہانہ بنایا کہ شیطانوں کو قید کروا دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، شیطان کا قید ہو جانا. اگر شیطان آزاد ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو پہلا بہانہ اللہ پاک نے جو بنایا وہ شیطانوں کو قید کروا دیا. پھر دوسرا بہانہ اللہ پاک نے مغفرت کا بنایا کہ کیا؟ ایمان والوں کے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا. لے مومن بندے، عام دنوں کے اندر تو جو کرتا تھا 10 سے 700 گنا، یا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ چلو بے حساب دیں گے. یہ ایک اللہ پاک نے پہلے سے اجر ہمیں بتا دیا تھا. رمضان میں اور بڑھا دیا، رمضان میں اور بڑھا دیا. کوئی لوہا لے کر جائے سونار کے پاس اور یوں کہے بھائی اس کو چاندی کے وزن پر تول دے اور چاندی کے بھاؤ کے اندر مجھے دے دے، کوئی قبول کرے گا؟ یہاں تک کہ سونا ہے، اسی سونار کی دکان سے ہم نے خریدا ہے، چند عرصہ استعمال کرنے کے بعد اب اسی دکان پر بیچنے کے لیے جاؤ تو وہ کیا کہے گا؟ پہلے کھوٹ نکالوں گا، میل نکالوں گا، اس کے بعد جو وزن ہوگا اور وہ بھی پرانا بھاؤ لگے گا، نیا بھاؤ نہیں لگے گا. میرے رب کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے نفل کو فرض کے برابر کر دیا. کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو سونے کا بھاؤ دے دیا، نفل کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کو ایک دم اعلیٰ بنا دیا کہ 70 فرضوں کے برابر اللہ رب العزت نے بنا دیا. یہ دوسرا بہانہ اللہ پاک نے بنایا. میرے مومن بندے کو میں لالچ دوں، اس کے اندر طمع ہے، اس کے اندر لالچ ہے، اس کو ملنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے مجھے کیا ملے گا. اللہ نے بتایا میرے مومن بندے دیکھ تجھے اتنا ملے گا.
تو اللہ پاک نے دوسرا جو بہانہ بنایا وہ کیا کیا کہ ہمارے اعمال کا ریٹ اور بھاؤ بڑھا دیا۔ تیسرا اللہ رب العزت نے اور بہانہ بنایا کہ چلو میرے بندے کو ان چیزوں کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے افطار کے وقت میں دعا قبول ہونے کی گارنٹی دے دی۔ کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ ہمیں بتا دے کہ فلاں وقت قبولیت کا ہے، کیسے لگ جائیں گے دوستو ہم دعا میں؟ یہاں تو سارے ولیوں کے سردار بلکہ اولین اور آخرین کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اتنی گارنٹی والی بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ میرے بندے کیا کر کہ چل پورا دن تو نے روزہ رکھا ہے۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے بھائی، میں اور آپ اپنے گھر کے اندر کوئی کام کروانا ہے لائٹ کا تو پہلے الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، باؤ طے کروا لیتے ہیں بھائی کیا لوگے، کیونکہ ہم زیادہ دے نہیں سکتے۔ لیکن جس کے پاس مال کی کمی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ باؤ طے نہیں کرتا، وہ آدمی کو بلا لیتا ہے، بھائی تو کام کر کے چلے جانا۔ جب کام ہو جاتا ہے پوچھتا کتنا ہوا، کتنا ہوا، وہ اتنا دے دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے دوسری عبادتوں کے ساتھ عام معاملہ کیا لیکن روزے کے ساتھ خاص معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، میرے بندے کوئی ریٹ نہیں روزے کا، فرشتوں کو صرف اتنا حکم ہے کہ لکھ دو کہ ہاں فلاں بندے نے روزہ رکھا تھا، اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے۔ میرا بندہ مجھ سے جب مانگے گا کہ اے میرے مولا تیری خاطر میں نے حلال کھانا چھوڑا تھا، حلال پانی نہیں چھوڑا تھا، میں نے حلال بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اللہ میں حرام کاموں سے بچا، حلال چیزوں سے جس سے تو نے منع کیا میں روکا، اب افطار کے وقت میں کیا کام پورا ہو گیا، روزہ پورا ہو گیا ہے، اب میرا بندہ مجھ سے جتنا ریٹ مانگے گا میں دے دوں گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے افطار کے وقت کی دعا کے اوپر خاص طور پر قبولیت کا کی مہر جو لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں بھی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر علم کی کمی کی بنیاد پر ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے، ہم افطار سے پہلے تو بہت دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، جہاں اذان ہوئی ہماری دعا ختم، پھر کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے حین یفطر، جب روزے دار افطار کرتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی کھا بھی رہا ہو دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا ہو، بندہ کھا بھی رہا ہو دل ہی دل میں اللہ سے دعا، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں دنیا کی باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے دل ہی دل میں اللہ کی نعمتوں کو کھاتے بھی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے من ہی من کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ دعاؤں میں دوستو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، قبلہ رک بیٹھنا ضروری نہیں ہے، دل کی کیفیتوں کا نام دعا ہے، لہذا من ہی من میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ جیسے وہ جو شعر پڑھا گیا نا اس کے ضمن میں ایک واقعہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں کہہ رہا تھا میرے اللہ مجھے اتنے کروڑ دے دے، اتنے کروڑ دے دے، اتنے کروڑ دے دے۔ ایک بندہ پاس میں بیٹھا تھا، اس نے سن لیا تو کہنے لگا اتنے کروڑ مانگتے ہو؟ کہا چپ کر، تجھ سے تھوڑی مانگتا ہوں، میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں، میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ خیر بہرحال دوستو اس وقت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا بہانہ تھا۔ چوتھا بہانہ مغفرت کا اللہ رب العزت نے بنایا کہ چلو میرے بندے کو توفیق نہیں ہوگی دعا مانگنے کی، وہ دنیا کمانے میں مشغول، کام کاج میں مشغول، افطاری کا سامان لانے میں مشغول، افطار کھانے میں مشغول، تو اللہ پاک نے مخلوق کو دعاؤں پر لگا دیا۔ اللہ نے مخلوق کو دعا پر لگا دیا۔ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے روزے دار کے لیے دعا کرتے، بلوں میں رہنے والی مخلوق بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے کہ چلو اس سبب کو بہانہ بنا دیں گے، اس کو توفیق نہیں ہوئی، ایمان والے کو ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں ہوئی، تو میری مخلوق کے استغفار اور اس کو دعا کو بہانہ بنا کر میں مومن کی مغفرت کر دوں گا، روزے دار کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا۔ پھر اس کے ساتھ اور پانچواں جو اللہ رب العزت نے بہانہ بنایا وہ کیا ہے، ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر رات رمضان میں اللہ پاک آزاد کرتا ہے۔ یہ تعداد ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔
اللہ اتنے ساروں کو آزاد کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، تو اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کیوں معاف کر رہے؟ جو جہنم کے اندر چلے گئے، جو جہنمی بن چکے ہیں، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کو معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ شاید میرا بندہ ایسے وقت میں متوجہ ہو جائے اور میری رحمت اس کے اوپر آ جائے اور وہ بھی بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اور بہانہ بنا دیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایک اور بہانہ بنایا، چل میرے مومن بندے، شروع کے دن غفلتوں میں گزر گئے، بیچ کے دن غفلتوں میں گزر گئے، تو پھر اللہ نے ایک رات ہمیں ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک رات دے دی، چل میرے مومن بندے اس رات کے لیے قربانی دے دے، اس رات کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر کی ہے۔ عام طور پر آدمی کی زندگی 70-80 سال کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی میں ایک رات بھی لیلۃ القدر کی ہمیں نصیب ہو گئی، گویا زندگی بھر کی عبادت ہم نے کر لی۔ اللہ اتنا سارا دے رہا ہے، یہ بہانہ ہے شاید میرا بندہ، شاید میرا بندہ۔ کتنے بہانے اللہ پاک بناتے چلے جاتے۔ پھر آگے دیکھیں دوستو، پھر اللہ پاک نے ایک بہانہ اور بنا دیا کہ کیا؟ 7واں بہانہ یہ بنایا کہ چلو شب قدر کی بھی قدر نہ کر سکا، شب قدر جاگنے کی رات سمجھ کر ادھر ادھر گھومتا رہا، دنیا کی باتوں میں مشغول رہا، چائے پینے میں، ماوا کھانے میں مشغول رہا، تو اللہ پاک نے ایک اور رات دے دی۔ وہ رات رمضان کی آخری رات دے دی۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ رب العزت جہنم سے جہنمیوں کو اتنی مقدار میں آزاد کرتے ہیں، شروع رمضان سے لے کر 29 تک جتنے آزاد کیے تھے اتنے ایک ساتھ میں آخری رات میں اللہ پاک آزاد فرماتے ہیں۔ یہ ایک اور بہانہ بنا دیا، شاید میرا بندہ اس کھانے کے اندر فٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اور موقع دیا، آخری رات میں بھی آنکھ نہ کھلی، غفلت میں رہا، تو پھر اللہ نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات بنا دی۔ میرے بندے آ جا، چل رمضان غفلت میں گزار دیا، عید کی رات میں تیرے رب کے سامنے مانگ لے، تیرا رب اب بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ بنا دیا، یہ ایک اور مغفرت کا بہانہ بنا دیا۔ وہ رات بھی عید کی تیاریوں میں، عید کی خریدی میں، سب میں گزر گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک بہانہ اور بنایا، کوئی بات نہیں میرے مومن بندے، آجا عید کے دن تو سب نئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر آتے ہیں، تو بھی آجا، اچھے اچھے شرابی کبابی جواری آ جاتے ہیں، مومن تو بھی آجا۔ جب مجمع جمع ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ سارے غلام کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اے میرے مولا تجھ سے انعام لینے کے لیے، تجھ سے انعام لینے کے لیے۔ فرشتوں کہہ دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا کیا بہانے اللہ رب العزت نے بنائے دوستو۔ عید کا دن بھی اللہ پاک نے اس طرح سے عطا فرمایا۔ پھر 10واں بہانہ کیا ہے؟ 10واں بہانہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے دنیا کے اندر تم قدر نہ کر سکے، اللہ نے روزے کو ایک مقام دیا ہے جو کل قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔